کہ اس کے لٹرل معنی کیا ہوں گے اور پھر دو ایمان کے ٹیکنیکل معنی کیا ہو سکتے ہیں. آپ نے ایک لفظ ابھی استعمال کیا کہ ایک میٹا فزیکل اپروچ لے کر آتے ہیں, تو سبجیکٹو میٹر کے اندر سے استعمال کیا اشرف المخلوق نے آپ نے استعمال کیا. میں نے ابھی نہیں کیا, اگرچہ اس میں ایک رمضان میرے لیے ذاتی طور پہ ایک اداس وقت ہوتا ہے. آج کے مہمان کے اہتمام کے لیے جب میں کچھ چاہ رہا تھا پڑھنا تو میری نظر سے اول ہی 2 احادیث گزریں جو کہ صحیح بخاری والیوم 1 پیج 143 پہ تھیں. پہلی حدیث جو ہے یہ نشانیوں میں سے ہے کہ زمانہ آخر کی نشانیاں کیا کیا ہوں گی. ان نشانیوں میں پہلی نشانی یہ بتائی گئی کہ علم اٹھا لیا جائے گا. حضرت عباس سے پوچھا صحابہ نے کہ عباس علم اٹھانے سے کیا مراد ہے, آخری زمانے میں تو علم بڑھ جائے گا. فرمایا اس زمانے میں لوگ اپنی بات کو اللہ رسول کی بات پہ فوقیت دیں گے. دوسری نشانی بتائی کہ جہالت جم جائے گی. تیسری بتائی کہ شراب کی کثرت ہوگی. اگلی بتائی کہ زنا علانیہ کیا جائے گا. اور آخری بتائی کہ زمانے میں عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور ایک مرد 50 عورتوں کے لیے ہوگا. خواتین حضرات, جب ان معاملات کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ ضرور احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم زمانہ آخر میں نہیں تو ہم زمانہ آخر کی ارتقاء میں ضرور ہیں. لیکن ایک بہت زیادہ حوصلہ اس بات سے ہوتا ہے کہ رحمت اللہ عالمین نے ایک اور بات فرمائی. آپ نے کہا کہ میری ذات اس طرح سے ہے جیسے تیز بارش ہوتی ہے. کچھ زمین جو ہوتی ہے وہ خوش نصیب اور زرخیز ہوتی ہے, وہ یہ ساری بارش کو پی جاتی ہے. کچھ زمین جو ہے وہ پتھریلی ہوتی ہے, وہ پانی کو پی نہیں سکتی, لیکن وہ پانی کو اکٹھا کرتی ہے اور پھر لوگ اس پانی سے فیض یاب ہوتے ہیں. اور کچھ چٹیلی زمین ایسی ہوتی ہے جو پانی کو نہ سمو سکتی ہے نہ ٹھہرا سکتی ہے, یہ پانی کو اپنے سے بہا دیتی ہے. خواتین حضرات, آج میں آپ کے ساتھ کسی مہمان کے ساتھ نہیں آیا, میں ایک زمین کے ساتھ آیا ہوں. اور اس زمین پہ خدا نے بہت بارش کی. اور جب خدایا آپ کسی ایسی زمین سے ملیں تو میری رائے اور میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنی انگلیاں اس مٹی میں دھس دیں, اپنا چہرہ اس مٹی سے مس کر دیں اور اس مٹی سے اپنے آپ کو جدا نہ کریں. عین ممکن ہے خدا اسی مٹی کے عوض آپ کو بھی اپنی برکات سے نوازے. میں آج کی مٹی سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب, اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے بڑی مہربانی کی تو یہ یقیناً منافقت ہوگی. ہمارا حق تھا کہ آپ آتے. ڈاکٹر صاحب, پچھلے 2 دنوں میں ہم جو بات کرتے رہے وہ تہذیبی طور پہ مذہب اور پھر مذہب کی گروتھ ویریس سویلائزیشنز کے اندر کیسے ہوئی اور آج تک کیسے پہنچی, ان موضوعات پہ کرتے رہے. لیکن آج یہ دل ہے کہ آپ سے گفتگو صرف ایک موضوع پہ کی جائے کہ ایمان. اور ایمان ایک کہ اس کے لٹرل معنی کیا ہوں گے اور پھر 2 ایمان کے ٹیکنیکل معنی کیا ہو سکتے ہیں. اس کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح امیجن کریں کہ ایمان کیا چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ بیشتر الفاظ جو ہیں ان کا ایک 3 لیٹرڈ روٹ ہوتا ہے. اس سے الفاظ مختلف سانچوں میں مختلف پیمانوں پر ڈھلتے جاتے ہیں, نئے نئے مفہوم پیدا ہوتے ہیں. صحیح. علم, عین لام میم, عالم, متعلم, علامہ, یہ سارا سب استعلام, اس کا روٹ علم ہے. علم. ایمان کا ہے امن, عمل, امن, الف بین نون امن. اچھا. اب اس میں یہ ہے کہ امنا یا امن و امنن کے معنی ہے کسی کا خود امن میں ہونا. صحیح. اس کا اسم فاعل بنتا ہے آمنن, وہ شخص جو امن میں ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اللہ نے جو خواب دکھایا تھا اپنے بندے کو, اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حق تھا. اے مسلمان, تم لازماً داخل ہو گئے حرم کے اندر, مسجد حرام میں, پورے امن میں رہتے ہوئے. کوئی خرخشہ نہیں ہوگا, کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. تو یہ آمن کے معنی امن میں ہونا. ڈاکٹر صاحب, اس امن کے معنی اندرونی امن ہوگا یا بیرونی امن ہوگا یا دونوں ہیں؟ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا. لیکن اس سے آگے چلیے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انگریزی وغیرہ کے اندر, بلکہ اب آگے چلنے میں یہ ہے کہ آمنن سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آمن یؤمن ایمانن کے معنی ہے کسی کو امن دینا. صحیح. اور اس سے اس میں فاعل بنتا ہے مومن, کسی کو امن دینے والا. امن دینے والا. چنانچہ اسی معنی میں اللہ کے اسماء گرامی میں ایک المومن ہے. صحیح. المؤمن, المہیمن, العزیز, الجبار, المتکبر, المومن, امن دینے والا. اب آئیے, جیسے انگریزی میں ہے ورب کے ساتھ پریپوزیشنز کے ایڈیشن سے معنی بدلتے ہیں. صحیح. جیسے ٹو گیو کا ایک معنی ہے, ٹو گیو اپ ایک اور معنی ہے, بالکل معنی اور ٹو گیو ان بالکل معنی مختلف. اور یہاں یہ ہے کہ گیو کے ساتھ کوئی تعلق رہتا ہی نہیں. صحیح. عربی میں ہے کہ پرپوزیشن سے معنی میں اضافہ تو ہوتا ہے, ایک روٹ کے ساتھ تعلق ٹوٹ نہیں سکتا. واہ. چنانچہ آمنا بے,
یا آمنا لے، ان کے معنی ہے کسی کی بات مان لینا. صحیح. آمنا بے پورے وثوق سے مان لینا کہ ہاں یہ بات کہہ رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے. آمنا لے یہ کسی سرسری طور پر مان لینے کے لیے بھی آ جائے گا، لیکن روٹ پھر بھی وہی رہے وہی رہے گا. یہ اب آ گیا یہ ٹیکنیکل یا اصطلاحی معنی کیا ہے. صحیح. تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول آئے، انہوں نے دعویٰ کیا ہمارے پاس ایک خاص سورس ہے علم کی جو تمہارے پاس نہیں ہے، اس کے بنا پر ہم تمہیں کچھ حقائق بتا رہے ہیں اور کچھ تعلیمات کنوے کرنا چاہتے ہیں تمہارے خالق اور مالک کی طرف سے. جنہوں نے ان کا دعویٰ مان لیا وہ مومن ہو گئے. انہوں نے امن دیا اس لیے کہ اگر نہ مانتے تو جھگڑا ہوتا، لڑائی ہوتی، فساد ہوتا. آپ نے کسی کا دعویٰ مان لیا تو امن ہے. کوئی شخص خبر لے کر آیا ہے فلاں جگہ آج یہ ہو گیا، جھوٹ بولتے ہو تو جھگڑا ہو جائے گا. اچھا بھائی ٹھیک ہے تو امن ہے، تو امن کے ساتھ تعلق قائم رہے گا. تو ایمان جو ہے وہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے بے کے ساتھ آتا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اچھا. کل آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اس میں بھی تھوڑا سا فرق کرنا ہوگا کہ انبیاء اور رسول جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ان کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو میٹا فزیکل حقائق سے بحث کرتا ہے. کائنات کی حقیقت، اس کا بنانے والا، اس کی صفات، اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کے نام کیا ہیں، کائنات کی خود حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے. یہ جو سارے موضوعات ہیں ان کے بارے میں جو خبر وہ دیتے ہیں. اور ایک ہے یہ کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. عملی تعلیم پر ایمان کا اطلاق نہیں ہوتا. عملی تعلیم پہ اس پر ایمان کا اطلاق نہیں ہوتا جو ایگزیکیوشن ہو رہی ہے، یہ کرو یہ نہ کرو. ہاں یہ ہوگا اس پر جو حقائق اس کائنات کے انبیاء نے بتائے ہیں، رسولوں نے بتائے ہیں، ہم ان کی اتھارٹی پر ان کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ ایمان ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایمان جو ہوا یہ بنیادی طور پہ آپ کی نیت کا حصہ ہے؟ ایمان نیت کا حصہ نہیں ہے. ایمان نیت صالح کا نتیجہ ہے. نتیجہ ہے. اگر آپ کی نیت درست ہے، آپ چاہتے ہیں معلوم کرنا اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک کوشش کرتے ہیں، آپ کی غور و فکر کی جو بھی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں انہیں بروئے کار لاتے ہیں. پھر جو بھی دعویٰ کیا گیا ہے رسولوں کی طرف سے کہ ہمارے پاس علم آیا ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، پھر فیصلے تک پہنچتے ہیں. اگر نیت صحیح ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ لازماً ایمان تک پہنچا دے گا. ڈاکٹر صاحب یہ ایک بہت بڑا فرق ہوا عربی میں اور باقی زبانوں میں کہ عربی کے اندر جو روٹ ہے 3 لیٹرڈ ورڈ جو ہے یہ کبھی چینج نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جو بھی لگے. باقی زبانوں میں چینج ہوگا. ڈاکٹر صاحب لٹرل اور ٹیکنیکل میننگ کے علاوہ اگر میں آپ سے یہ بات کروں، جیسے آپ نے ایک لفظ ابھی استعمال کیا کہ ایک میٹا فزیکل اپروچ لے کر آتے ہیں، تو سبجیکٹو میٹر کے اندر ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ اس کو سبجیکٹو میٹر میں کیسے سمجھیں گے؟ اصل میں یہی ہے حقیقت جو سب سے بڑی ہے سمجھنے کی کہ سبجیکٹ میٹر کیا ہے قرآن کا. ڈاکٹر صاحب اگر وقفہ لے لیں تو پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. میں نے ایکچولی سوچا نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے سوال میں کر سکوں گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مزید سوال میں ڈاکٹر صاحب سے کرتا ہوں. خواتین حضرات ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے کہ ایمان کے ٹیکنیکل اور لٹرل میننگز میں کیا فرق ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کا ایڈیشن کیا کہ عربی زبان کے اندر جو روٹ کے 3 الفابیٹس ہیں یہ ہمیشہ جو بھی اس کے ساتھ ایڈ کیا جائے ان کا میننگ جو ہے وہ سملر رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے جو اس وقت میں سوال کرنا چاہ رہا تھا جس کو کہ ہم نے پچھلی بریک میں چھوڑا، دیٹ واز کہ ڈاکٹر صاحب سبجیکٹ کے طور پہ، موضوع کے طور پہ ایمان کو آپ کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ ایمان کا موضوع وہی ہے جو فلسفے کا موضوع ہے. فلسفے کا؟ انسان اصل میں ایک تو معلومات وہ ہیں کہ جو وہ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے جو بھی ہمارے پاس سینس آرگنس ہیں ان کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. جی. اور یہ علم جو ہے بڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے آدمی کا مشاہدہ بڑھا اور جو کچھ اسے ڈیٹا ملا اس نے اگر فیڈ کیا اپنے کمپیوٹر کو جو یہاں ہے اس میں سے نتیجے نکالے پھر بات آگے بڑھی. ایک یہ ہے کہ انسان آن دی ہول جاننا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں اور یہ جگہ کیا ہے جہاں میں آ گیا ہوں، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، یہ آیا ہمیشہ سے ہے یا ہمیشہ رہے گی، آیا یہ خود بنی ہے یا کسی نے بنایا ہے، اگر کوئی بنانے والا ہے تو وہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی ذات کیا ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق قائم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، خدا ہے یا نہیں ہے اسی کا حصہ ہوگا. یقیناً ہے. آیا اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا یا نہیں کیا، خود بہت پیدا ہو گئی. پھر یہ کہ علم کیا ہے، واٹس نالج. آپ کو معلوم ہے ایپسٹیمولوجی کا سبجیکٹ یہی ہے. یہ میں آپ کو فلسفے کی مختلف برانچز بیان کر رہا ہوں. پھر یہ کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، آیا انسان محض حیوان ہے یا سم تھنگ مور دین دیٹ، یہ سائیکالوجی کا ایشو ہے. تو یہ تمام جتنی بھی برانچز ہیں ان میں اب ایتھکس ہے، آیا نیکی اور بدی کی کوئی ویلیوز مستقل ہیں یا نہیں ہے. اگر تو یہ ویلیوز مستقل ہیں تب بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیکی پر آمادہ کون سی شے کرتی ہے اور بدی سے روکنے والی کون سی شے ہے انسان کو. ان تمام جو موضوعات کو انسان غور کرتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے. اب اس پر 2 راستے ہیں. ایک اپنی عقل سے، اپنے فہم سے، اپنی لاجک سے آدمی
جو بھی کوئی محدود سا اس سے سائنس ڈیٹا مل گیا ہے کائنات کے بارے میں، اسی کی بنیاد پر وہ سٹرکچر بناتا ہے، ایک فلسفہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ فلسفہ اس کا ہے، یہ آئیڈیالزم ہے، یہ میٹیریلزم ہے، یہ امپیریسزم ہے، اور یہ جو ہے مختلف جو ہے آپ کے لاجیکل پازیٹیوزم ہے، اور یہ ایکزسٹنشلزم ہے، وغیرہ وغیرہ. صحیح. ایک یہ ہے کہ پوری تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں ایسے لوگ جو یہ کہتے رہے کہ ان سوالات کا جواب ہمارے پاس ہے اور ایک خاص علم کے ذریعے ہے جو تمہیں نہیں ملا ہے. یہاں میں ایک کوٹ کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کیا کہا تھا، جی. یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا. یہ ٹھیک ہے والد آپ ہے، میں تو آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی عمر ہے، تجربہ ہے، آپ کے بال سفید ہیں، لیکن علم میرے پاس آیا. یہ ساری باتیں تو وہ ہیں کہ جس میں مجھے آپ کی پیروی کرنی چاہیے. صحیح. لیکن یہ کہ اننی قد جانی من العلم ما لم یاتک، ایک علم خاص وہ ہے جو میرے پاس آیا، آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی، بس میری پیروی کیجیے. اہدک صراطا سویا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف. یہ دعویٰ لے کر جو لوگ آتے رہے انہیں ہم نبی اور رسول کہتے ہیں. صحیح. پروفیٹس اینڈ میسنجرز آف اللہ سبحانہ و تعالی. انہوں نے جو کچھ بتایا میں وہ چاہتا ہوں ذرا سا آپ کو میں نریٹ کروں. جی جی. نمبر 1، یہ کائنات نہ ہمیشہ سے تھی نہ ہمیشہ رہے گی. یہ خاص وقت پر وجود میں آئی ہے اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، الی اجل مسمى. یہ خود بخود نہ بنی ہے نہ خود ختم ہوگی، بلکہ اس کا ایک بنانے والا ہے. وہ بنانے والا اپنی ذات میں یونیک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اختیارات میں. اس یونیک وہ اس کے کچھ اسماء و صفات ہے. وعلیٰ کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، اور وہ ہر جگہ موجود ہے، اور اس کے یہ صفات ہیں. اس اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے. اچھا، اس نے جو کائنات بنائی ہے تو اس کائنات کے اندر یقیناً گیلیکسیز ہیں اور پوری کائنات ہے اور پلینٹس ہیں، سٹارز ہیں، دس اینڈ دیٹ. لیکن اس کا کلائمیکس آف ہز کریشن از مین. اس مین کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نیابت کے لیے بنایا ہے. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ ہے در حقیقت انسان کا مقام. اور یہ انسان جو ہے صرف حیوان نہیں ہے، اس کا جو یہ حیوانی وجود ہے یہ یقیناً مٹی سے وجود میں آیا ہے، جیسے اور جتنے بھی اس زمین پر حیوانات ہیں چل رہے ہیں یہ سب مٹی سے بنے ہیں، آؤٹ آف کلے. اور آپ کہیں گے 3، جبکہ گارا اور مٹی اور پانی مل کر گارا بنا دیں. لیکن انسان کا ایک ایلیمنٹ اور ہے، وہ ہے روح، جس کا خاص تعلق اس خالق کے ذات کے ساتھ ہے. تو وہ در حقیقت یہ اس کا ایک وجود جو ہے حیوانی ہے، ایک وجود روحانی ہے، اور ان دونوں سے مل کر انسان بنا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے لفظ استعمال کیا اشرف المخلوق نہیں آپ نے استعمال کیا. میں نے ابھی نہیں کیا، اگرچہ اس میں ایک خامخواہ کی جو ہے وہ بحث شروع کر دی گئی ہے. میرے نزدیک اشرف المخلوقات بھی ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن جو ہے جب بھی آئے گا وہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، سب سے حسین. ڈاکٹر صاحب اس بات کو بڑھاتے ہیں اس بریک کے. میں نے ایک زمانے میں ایک اندازہ کیا تھا اپنے لیے کہ اچھے استاد کی تعریف کیا ہونی چاہیے، اور اس میں نے 2 کریکٹرز پیدا کیے تھے اپنے لیے. پہلا یہ تھا کہ آپ کا دل گداز ہو، اور دوسرا کریکٹر یہ تھا کہ آپ کو اپنی جہالت کا اندازہ ہو. اور آج میں دونوں کیفیتوں میں اپنے آپ کو پاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کی جو کہ میں نے اپنے کیریئر میں آج تک کبھی نہیں پڑھی، کہ ایمان کو انہوں نے ایکویٹ کیا فلسفی اور میٹا فزکس کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، ہم تو ساری زندگی سمجھتے رہے کہ ایمان جو ہے یہ بالغائب ہے، اور آپ کو اس پہ یہ بلائنڈ فیتھ ایمان ہے. جی میں عرض کر رہا تھا بلند تو ذرا بات پوری ہو جائے. جی کہ نبیوں اور رسولوں نے جو ہمیں ما بعد الطبیعاتی حقائق سے آشنا کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ ذات و صفات باری تعالیٰ ہے، اس کائنات کی حقیقت ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، اس کو ختم ہو جانا ہے. اس کریشن کا کلائمیکس وہ انسان ہے، اس کا ایک وجود حیوانی ہے اور ایک ہی ساتھ روحانی وجود. صحیح. جس کو کہا ہے کبھی شیخ سعدی نے کہ آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. یہ آدم ذات جو ہے یہ عجیب معجون مرکب ہے، اس میں ایک فرشتہ بھی موجود ہے اور ایک حیوان بھی موجود ہے. اچھا، اسی طرح یہ کہ اس آدمی کی زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے.
تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم دماغ ہر دم جمع ہے زندگی۔ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ زندگی 30 40 50 سال سے اللہ اللہ خیر صلی اللہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ ابتدا میں بھی ابھی شعور نہیں تھا، اور ایک خاص عمر کو پہنچنے کے بعد وہ شعور جو بھی حاصل ہوا تھا وہ بھی گیا، وہ ڈیمنشیا ہو گیا، الزائمر ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، سب گیا۔ اس کے درمیان یہ کچھ ذرا ہوش میں آنے کے خطابار ہیں ہم، بس نہیں۔ قرآن کہتا نہیں، وہ زندگی ابدی زندگی ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی کہلاتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے۔ یہ 30 گھنٹے کی بجائے 30 سال کا ہو گیا، فرق اور کچھ نہیں ہے۔ اس میں اب تمہیں آزمایا جا رہا ہے، تمہیں جو فیکلٹیز دی گئی ہیں، تمہارے اندر جو خیر رکھا گیا ہے، تم اسے بروئے کار لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو، تم اس کے دنیا کے سامنے دنیا کی خدمت کا ذریعہ بناتے ہو کہ نہیں بناتے ہو، کیسے پریزنٹ کرتے ہو۔ ڈاکٹر صاحب اس موضوع پہ کالر آیا ہے، ان سے بات کر لیں۔ جی السلام علیکم۔